بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر 311 اور پہلی قسط ہے آج کے لحاظ سے، پیج ہے 313، معارف القرآن جلد دوم، سورۃ النساء نمبر 4 اور آیت نمبر ہے 10ویں آیت ہے۔ ناظرین، روزانہ کی بنیاد پر ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح، تفسیر اور تلاوت کلام پاک۔ ناظرین، اس کتاب کا ٹائٹل ہے معارف القرآن جلد نمبر 2، سورۃ آل عمران سے لے کر سورۃ النساء تک، پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر ہے 4۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے، لگتی ہے چوٹ دل پر، آتا ہے یاد جس دم، شبنم کے آنسوؤں پر کلیوں کا مسکرانا۔ وی لاگ نمبر 311 پہلی قسط ہے۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، یعنی جو دور کے رشتہ دار اور یتیم مسکین میراث میں حصہ پانے سے محروم ہو رہے ہوں، اگر وہ تقسیم میراث کے وقت موجود ہوں تو میراث پانے والوں کا اخلاقی فرض ہے کہ اس مال میں سے با اختیار خود کچھ حصہ ان کو بھی دے دیں، جو ان کے لیے ایک قسم کا صدقہ اور موجب ثواب ہے۔ اور ایسے وقت میں جب کہ ایک مال بغیر کسی صحیح و عمل کے محض خدا تعالیٰ کے دین سے انہیں مل رہا ہو تو صدقہ خیرات فی سبیل اللہ کا خود بھی داعیہ دل میں ہونا چاہیے، جیسا کہ اس کی ایک نظیر دوسری آیت میں مذکور ہے، کُلُوا مِن ثَمَرِهِ اِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، یعنی اپنے باغ کا پھل کھاؤ جب کہ وہ پھل دینے لگے، اور جس روز پھل کاٹو تو اس کا حق نکال کر فقراء و مساکین کو دے دو۔ یہ آیت سورۃ النعام میں آ رہی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ میراث کی تقسیم کے وقت اگر کچھ دور کے رشتہ دار، یتیم مسکین وغیرہ جمع ہو جائیں جن کا کوئی حصہ ضابطہ شرعی سے اس میراث میں نہیں ہے، تو ان کی جمع ہو جانے سے تم تنگ دل نہ ہو، بلکہ جو مال خدا تعالیٰ نے تمہیں بلا محنت عطا فرمایا ہے اس میں سے بطور شکرانہ کچھ عطا کر دو، اور غنیمت جانو کہ خرچ کا ایک اچھا موقع مل رہا ہے۔ اس موقع پر ان لوگوں کو کچھ نہ کچھ دینے سے ان دور کے رشتہ داروں کی دل شکنی اور حسرت کا ازالہ ہو جائے گا۔ اس میں مرنے والوں کا محروم الارث پوتا بھی آ گیا ہے۔ اس کے چچاؤں اور پھوپھیوں کو چاہیے کہ اس کو اپنے اپنے حصے میں کچھ دے دیں۔ اپنے اپنے حصے سے جو کچھ ہو دے دیں۔ آخر آیت میں فرمایا، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اگر یہ لوگ اس طرح تھوڑا سا دینے پر بھی راضی نہ ہوں بلکہ دوسروں کے برابر حصے کا مطالبہ کرنے لگیں، تو چونکہ ان کا یہ مطالبہ قانون
شرع کے خلاف اور غیر منصفانہ ہے، اس لیے ان کا مطالبہ پورا کرنے کی گنجائش نہیں، لیکن اس پر بھی ان کو کوئی ایسی بات نہیں کہی جائے جس سے ان کی دل شکنی ہو، بلکہ معقول طور پر ان کو سمجھا دیا جائے کہ شرعی قاعدہ سے میراث میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے، ہم نے جو کچھ دیا ہے وہ محض تبرن دیا ہے۔ اور ایک بات یہ معلوم کر لینا ضروری ہے کہ ان لوگوں کو تبرن جو دیا جائے گا مجموعی مال میں سے نہیں بلکہ بالغین ورثاء میں سے جو حاضر ہوں وہ اپنے حصے میں سے دیں، نابالغ اور غائب کے حصے میں سے دینا درست نہیں ہے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے اللہ سے ڈرتے ہوئے میراث تقسیم کریں۔ اللہ سے ڈرتے ہوئے میراث تقسیم کریں، یہ ہیڈنگ ہے۔ تیسری آیت میں عام مسلمانوں کو خطاب عام ہے کہ اس کے پورا اہتمام کریں کہ مرنے والوں کا ترکہ اس کی اولاد کو پورا پہنچ جائے، اور ہر ایسے طریقہ سے پرہیز کریں جس میں اولاد کے حصے پر کوئی ناگوار اثر پڑتا ہو۔ اس کے عموم میں یہ بھی داخل ہے کہ آپ کسی مسلمان کو کوئی ایسی وصیت یا تصرف کرتے ہوئے دیکھیں جس سے اس کی اولاد اور دوسرے وارثوں کو نقصان پہنچ جانے کا خطرہ ہے، تو آپ پر لازم ہے کہ اس کو ایسی وصیت یا ایسے تصرف سے روکیں، جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو اپنا پورا مال یا آدھا مال صدقہ کرنے سے روک دیا اور صرف 1/3 مال کو صدقہ کرنے کی اجازت دے دی۔ مشکات باب الوصایا صفحہ نمبر 265۔ کیونکہ پورا مال یا آدھا مال صدقہ کر دیا جاتا تو وارثوں کا حصہ ختم یا کم ہو جاتا۔ نیز اس کے عموم میں یہ بھی داخل ہے کہ یتیم بچوں کے اولیاء ان کے مال کی حفاظت اور پھر بالغ ہونے کے بعد ان کو پورا دینے کا بڑا اہتمام کریں اور اس میں ادنیٰ کوتاہی کو راہ نہ دیں، اور دوسروں کے یتیم بچوں کے حالات کو اپنے بچوں اور اپنی محبت کے ساتھ موازنہ نہ کر کے دیکھیں، اور اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کے برابر یعنی ان کے بعد ان کی اولاد کے ساتھ لوگ اچھا سلوک کریں، اچھا معاملہ کریں اور وہ پریشان نہ ہوں، کوئی ان پر ظلم نہ کرے، تو ان کو چاہیے کہ دوسروں کی اولاد و یتامہ کے ساتھ یہی معاملہ کریں۔ ناظرین، نیکسٹ ہیڈنگ ہے اس کا یتیم کا مال ظلماً کھانا، پیٹ میں انگارے بھرنا ہے۔ یہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے لائیں گے نیکسٹ ولاگ کی صورت میں۔ ناظرین، یہ ولاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے، یعنی 311 کی ایک ہی قسط آج ہے۔ کوشش ہوگی کہ کم از کم ایک قسط تو ضرور آپ تک پہنچائی جائے۔ ایک قسط ہم نے پہنچا دی، انشاءاللہ نیکسٹ کل ہم دوسرا حصہ یعنی نئی قسط کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ آج یہ کمپلیٹ یہاں ہی کر رہے ہیں۔ نہ ایسا گنبد نہ ایسا روزہ، نہ ایسا گنبد نہ ایسا روزہ، نہ شہر ایسا جناب ہوگا۔ نہ ایسا گنبد نہ ایسا روزہ، نہ شہر ایسا جناب ہوگا، جواب ہوگا ہر ایک شہر کا، جواب ہوگا ہر ایک شہر کا، مدینہ تو لاجواب ہوگا۔ چمک ہے ایسی رخ نبی میں، دھمک ایسی رخ نبی میں، چمک ہے ایسی رخ نبی میں، دھمک ہے ایسی رخ نبی میں، ہٹائیں گے جب وہ رخ سے پردہ، ہٹائیں گے جب وہ رخ سے پردہ، تو چاند بھی آب آب ہوگا۔ بروز محشر فرشتے مجھ کو پکڑ کہیں گے تو میں کہوں گا، بروز محشر فرشتے مجھ کو پکڑ کے پوچھیں گے تو میں کہوں گا، پکڑ کے پوچھیں تو میں کہوں گا، پکڑ کے پوچھیں تو میں کہوں گا، وہ دیکھو میرے محمد آئے، وہ دیکھو میرے محمد آئے، انہی کے سامنے میرا
انہی کے میری حساب ہوگا۔ وہ آنکھوں پہ پردہ کرنے والی بروز محشر جب آئیں گی تو ندا یہ ہوگی جھکاؤ نظریں، ندا یہ ہوگی جھکاؤ نظریں، جھکاؤ پلکیں جھکاؤ نظریں، یہ فاطمہ کا جواب ہوگا۔ ہٹائیں گے جب وہ رخ سے پردہ تو چاند بھی آب آب ہوگا، بروز محشر فرشتے مجھ کو پکڑ کے پوچھیں گے تو کہوں گا وہ دیکھو میرے محمد آئے، وہ دیکھو میرے محمد آئے، انہیں کے سامنے، انہیں کے سامنے حساب ہوگا۔ نہ ایسا گنبد نہ ایسا چہرہ، نہ ایسا گنبد نہ ایسا روضہ، نہ شہر ایسا جناب ہوگا۔